آج کی رات بڑی ہی عظیم الشان رات ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آج کی رات، آج کی ببرکت رات میں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ کتنے آپ نیک لوگ ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا رجسٹر میں مرنے والوں کی لسٹ میں نام آ چکا ہوگا، لیکن وہ بے خبر ہے۔ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں اور کہاں کہاں کن کن گناہوں میں وہ مشغول ہوں گے، لیکن ان کو خبر تک نہیں ہے کہ ان کا نام ان کی مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے۔ آج ذرا دیکھیں نا، ذرا پیچھے جائے ایک سال پہلے کہ موجودہ سال میں پچھلے سال سے لے کر آج تک کتنے احباب ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کئی ہمارے دوست ہیں، کئی ہمارے نواسی ہیں، کئی ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا کہ آج کی رات، شب برات کی رات میں نامہ اعمال تبدیل ہو جاتا ہے۔ مرنے والوں کی لسٹ لکھ دی جاتی ہے کہ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے۔ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، تھوڑا ملنا ہے، زیادہ ملنا ہے۔ لیکن ہم ساری زندگی رزق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہاں پر بھاگتے ہیں، ادھر ادھر نماز نہیں پڑھتی، عبادات کو بھول گئے ہیں، رب کو بھول گئے ہیں۔ لیکن کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس کا جتنا رزق ہوتا ہے، جتنا رزق ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رزق لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے کہ اس نوجوان کو اتنے سال اتنا رزق ملنا ہے۔ تو سامعین ذوقار، حتیٰ کہ آج کی رات حاجیوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے کہ موجودہ سال میں کہ کس نے حج کرنا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کا حاجیوں کے لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ اور اس سال میں کہ جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اس بچے کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ باقی راتیں گزرتی ہیں، باقی راتوں میں آدھی رات کے وقت رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ کتنے دروازے کھلتے ہیں؟ ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ دروازہ ولی کے لیے، غوث کے لیے، کتب کے لیے، اور رات کے جاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن شب برات وہ رات ہے کہ آدھی رات کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، آدھی رات کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے ہی شب برات آتی ہے، شام آتی ہے، رحمت کا ایک دروازہ نہیں کھلتا۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ 300 رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ حضور کے گناہ گار امت کے لیے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور باقی راتوں میں رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن آج کی رات رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باقی راتوں میں ہم کہتے ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں رزق عطا فرما دے، مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، مولا ہمیں بخش دے۔ لیکن وہ بے نیاز ذات ہے، چاہے قبول کرے یا نہ کرے، چاہے وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن وہ قبول کرنے والا آج کی رات خود کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا آج کی رات میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا آج میں اس کے گناہ معاف فرما دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا آج میں اسے اولاد عطا فرما دوں۔ آج وہ رب آج صدائیں لگاتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کا طلوع ہونے تک یہ صدائیں آتی رہتی ہے کوئی مانگنے والا آج مانگ لے تجھے مل جائے گا، آج جو مانگے گا تمہیں ملے گا، جو کچھ مانگے گا آج تجھے مل جائے
جائے گا۔ تو سامعین وقار آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آج رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، آج اطمینان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آج جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ لیکن آج بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ناچ گانوں میں لگے ہوئے ہیں، پٹاخے پھولوں میں لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن آج رب کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے، کوئی رحمت مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ہم تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو کوئی سامنے، کوئی مانگے تو صحیح، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ آج میرا بندہ جو مانگے گا، آج میرے بندے کو عطا کر دیا جائے گا، لیکن مانگنے والی زبان تو ہو۔ تو سامعین وقار مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے اورنگزیب کا۔ حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں آتا تھا، ہاتھ میں تلوار بھی بادشاہ تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز کی وصال کے بعد یہ مرید ہوتا ہے۔ ایک دن یہ آیا قافلے کے ساتھ، ایک نبینہ حضور خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑنا دعائیں کر رہا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اورنگزیب گزرانا نبینے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ کیا مانگ رہا تھا؟ آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہا 3 مہینے ہو گئے۔ کہا کہ کیا 3 مہینوں میں تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی۔ میں بتانے لگا ہوں کہ مانگنے کا طریقہ ہو تو کیوں نہیں ملتا، انسان مانگے تو پھر نہ ملے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اورنگزیب نے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس ڈر پہ کھڑا ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ کہا کہ تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں فاتح خانی کرنے کے لیے، فاتح خانی کر کے واپس آؤں تو تیری آنکھیں ہونی چاہیے، اگر نہ ہوئی نا، یہ تلوار دیکھ رہا ہے، اس تلوار سے نہ تیرا سر کرم کر دینا ہے۔ یہ کہہ کر چلا گیا، زوروں قطار رونے لگا۔ کہا کہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ ہے۔ اے خواجہ غریب نواز مجھے آنکھیں دے دے، اگر آنکھیں نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ زوروں قطار رونے لگا، اتنا رویا، گڑ گڑا کر چلانے لگا، چیخنے لگا۔ 5 منٹ کا وقفہ ہوا، اورنگزیب واپس آیا تو آنکھیں واپس آ چکی تھی، آنکھیں واپس آ چکی تھی۔ اورنگزیب نے کہا کہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ تو 3 مہینے سے یہاں پر ہے، تو مانگ رہا ہے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، بس مانگ رہا ہے زبان سے کہ مجھے آنکھیں دے دے۔ آج دل سے مانگا ہے، رو رو کر مانگا ہے تو تجھے آنکھیں ملی ہیں۔ آج کی رات ایسی رات ہے، اگر رو رو کر جو مانگا جائے گا آج اللہ عطا کر دے گا۔ اگر اللہ کے ولیوں میں جا کر رو کر دعا مانگی جائے، اللہ کے ولیوں کے سبب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں آ کر اگر 2 آنسو نکال دیے جائیں، کیا رب تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سامعین وقار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کا گزر ہوا پہاڑ پر گزر ہوا تو آپ نے پہاڑ کے اوپر ایک پتھر دیکھا، پتھر کو دیکھا جو انڈے کی شکل کا تھا، انڈا نما تھا اور دودھ کی طرح سفید تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسا پتھر ہے جو انڈا نما شکل ہے اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، تعجب کرنے لگے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کیا تو اس پتھر کو دیکھ کر تعجب کر رہا ہے؟ وہی بھیجی۔ ہاں بولا میں اس پتھر کو دیکھ کر تعجب کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اتنا خوبصورت پتھر اس سے قبل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کیا اس سے بھی کیا تجھے عجیب تر چیز نہ دکھاؤں، اس سے بھی عجیب تر؟ ہاں بولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ اس پتھر کے اندر ہے، اس پتھر کے اندر ایک عجیب چیز ہے جو تو اس سے بھی زیادہ تعجب کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، رب تعالیٰ نے خواہش قبول کی۔
بس پتھر شک ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے جو اللہ 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 کر رہا ہے۔ پتھر کے اندر ایک نوجوان ہے، ایک شخص بیٹھا ہے، اللہ کا ولی بیٹھا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان تو کون ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا تجھے یہاں پر رہتے ہوئے؟ کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کس کا امتی ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا وقت ہو گیا ہے؟ کہا کہ مجھے 400 سال ہو گئے ہیں، 400 سال ہو گئے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور اس کے دائیں طرف ایک انگور کا پھل تھا اور دوسری طرف پانی کی نہر تھی۔ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مجھے بھوک لگتی ہے میں انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو میں پانی پی لیتا ہوں، 400 سال سے میں رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعجب اور آگے چلا گیا، تعجب گیر ہوئے، کہنے لگا کہ مولا اس سے بھی کوئی برگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی کوئی نیک شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے 400 سال تک عبادت کی ہو، جس میں کوئی نہ کوئی ریا ہو، نہ کوئی دکھلاوا ہو، نہ کسی نے غیبت کی ہو، نہ چغلی کی ہو، نہ کوئی گناہ کیا ہو، اتنا بڑا عبادت گزار۔ رب تعالیٰ نے فرمائی ہاں ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ رب نے فرمایا کہ عیسیٰ آخری زمانہ ہوگا، میرا حبیب آئے گا۔ توجہ ہے نا؟ رب نے فرمایا کہ آخری زمانہ ہوگا، میرا حبیب آئے گا جس کا نام نبی اسم گرامی محمد ہوگا، اور اس کی امت آئے گی، اور شعبان آئے گا، شعبان کی 15 تاریخ آئے گی، شب برات کی رات ہوگی، اور حضور کی امت صرف 2 رکعت نماز پڑھے گی، شب برات کو صرف 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا 2 رکعت نماز کا پڑھنا 400 سال کی عبادت افضل والا ہوگا۔ 400 سال کی عبادت افضل والا۔ مجھے بتاؤ اتنی بڑی نعمت کس کی وجہ سے ملی؟ کریم آقا سے ملے، حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو پیدا فرمایا، حضرت جبریل امین کو پیدا فرمایا، خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا اور پروں سے مزین کیا، حضرت جبریل امین نے سوال کیا، مولا کیا تو نے مجھ سے زیادہ بھی کسی چیز کو پیارا پیدا فرمایا ہے؟ نفی میں جواب ملا نہیں۔ حضرت جبریل امین نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نا 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اس کا کیا طریقہ کیا تھا حضرت جبریل امین کا؟ 1 رکعت 20,000 سال کا قیام لگایا، 20,000 سال کا ایک قیام، اور دوسری رکعت ادا کی تو پھر 20,000 سال قیام لگائے، یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں 40,000 سال لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مجھے بتاؤ نا کہ 40,000 سال سے 2 رکعت نماز ادا کی، تو مجھے بتاؤ کہ کس انداز سے کیا، کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہوگی، ثنا بیان کی ہوگی۔ جب سلام پھیرا نا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل آج تو نے میری عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، جس طرح عبادت کی جاتی ہے اسی طرح آج جبریل تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن آگے لیکن کا لفظ بھی آگے رب نے فرمایا کہ لیکن آخری زمانہ ہوگا، میرا حبیب آئے گا جن کا نام اسم گرامی محمد ہوگا، اور اس کی امت آئے گی، اور اس کی امت 2 رکعت نماز پڑھے گی، تھوڑے سے وقت میں پڑھے گی، اور اس 2 رکعت میں صاف بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، سجدہ صاف بھی کریں گے، اور دل میں برے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ اے جبریل ان کا 2 رکعت نماز کا پڑھنا تیری 2 رکعت نماز سے زیادہ افضل والا ہوگی۔ کہاں 40,000 سال کا قیام، اور کہاں حضور کی امت کا صرف 2 رکعت نماز کا پڑھنا۔ رب نے فرمایا کہ تیری 2 رکعت نماز سے افضل والا ہوگا
جبریل امین نے فرمائی مولا وہ کیوں؟ رب نے فرمایا کہ اس لیے کہ حضور کی امت 2 رکعت نماز ادا کرے گی تو اس میں میرا حکم ہوگا، میرے حکم کی وجہ سے ادا کرے گی، لیکن یہ جبریل تو نے ادا کی ہے تو تو نے اپنی وجہ سے پڑھی ہے، اس میں میری رضا نہیں تھی، اپنی مرضی سے تو نے میرا شکر ادا کرنے کی وجہ سے ادا کی ہے، مولا تو نے انعام کیا دے گا 2 رکعت کے بدلے میں؟ رب نے فرمایا میں اسے جنت المأوى عطا کروں گا، حضور کی امت کو جنت المأوى عطا کروں گا۔ ہے اس کا اظہار ہوا مولا وہ جنت المأوى کتنی بڑی ہے، جنت المأوى کتنی بڑی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت رب نے حضرت جبریل امین کو اجازت دی دیکھنے کی، حضرت جبریل امین نے اڑنا شروع کیا، اڑتے رہے، جب جبریل امین نے 2 پر کھولے نا 30,000 سال کی مسافت کو طے کر لیا، 30,000 سال کی مسافت کو طے کر لیا۔ جب جبریل امین نے پروں کو پھر سمیٹا پھر 30,000 سال کی مسافت کو طے کر لیا، اسی طرح 300 سال تک اٹھتے رہے اپنی طاقت کے ساتھ، 300 سال تک اٹھتے اٹھتے جب آپ تھک گئے نا ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، دل میں خیال ہوا مولا میں نے کتنا سفر طے کیا ہے، کتنا جنت المأوى میں نے سیر کر لیے، 5واں حصہ، دوسرا حصہ، آدھا حصہ، تیسرا حصہ۔ رب نے فرمایا کہ جبریل اگر تم مزید 300 سال تک پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ تو اٹھتا رہے اپنی طاقت کے ساتھ، رب نے فرمایا کہ پھر بھی تو جنت المأوى کے 10ویں حصے تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتا جو میں نے حضور کی امت کو 2 رکعت نماز کے بدلے میں جنت المأوى عطا کر دی۔ مجھے بتاؤ نا کہ آج کی رات اتنی عظیم برکت والی رات ہے کہ 2 رکعت کیا کہ آج ہم ساری رات ہی نماز پڑھتے رہے، نوافل کا اہتمام کرتے رہے، تو مجھے بتاؤ نا اللہ تعالیٰ کتنا جو ثواب عطا فرمائے گا، کتنی نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ تو سامعین نے جو کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے شب برات کی رات میں حضور نے گریہ زاری کی، سر سجدے میں رکھا، آپ نے گریہ زاری کی، دعا کی ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج کی رات بھی ہمارے آقا نے ہمیں نہیں بھولے، آج کی رات بھی حضور نے ہمیں یاد کیا، گریہ جاری کرتے رہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، بار بار گریہ جاری کرتے رہے، روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سر اٹھا لیجئے۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی گریہ زاری کی بدلے میں ہم نے آپ کی پوری امت کا جو 3را حصہ ہے نا، ہم نے آپ کی امت کے 3رے حصے کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ پھر گریہ زاری کرنے لگے، آپ نے سر سجدے میں پھر رکھ دیا، پھر آپ گریہ زاری کرتے رہے، روتے رہے ربی حبلی امتی کہتے رہے۔ حضرت جبریل امین پھر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سر اٹھا دیجئے۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی آدھی امت کی بخشش کر دی ہے۔ کریم آقا نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا، پھر بھی کریم آقا نے سر نہ اٹھایا، پھر گریہ زاری کرتے رہے، ربی حبلی امتی کہتے رہے، ربی حبلی امتی کہتے رہے۔ اے حضور کے غلاموں تمہیں یاد کرتے رہے، تمہاری بخشش کرانے کے لیے گریہ زاری کرتے رہے۔ حضرت جبریل امین 3ری بار آئے، جب 3ری بار آئے نا عرض کی یا رسول اللہ ابھی سر اٹھا لیجئے، رب بشارت دیتا ہے امت کو یا رسول اللہ
اللہ